وقت جس میں کہ پاکستان میں ہر طرح کا بحران ہے، جو کہ بنیادی طور پہ جنم لیا ہے سیاسی عدم استحکام کو، وہ جو یہ انتخابات ہوئے، وہ انتخابات جس کی ساری دنیا میں کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ یہ کس قسم کے انتخابات ہوئے تھے، کس طرح سے دھاندلی کا ایک عالمی ریکارڈ بنایا گیا۔ اور میرے خیال میں کل یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ اپنے امریکن کانگریس اور باقی دنیا کے جتنے بھی اور ہمارے ملک کے اپنے ادارے جو کہ الیکشنز کو مانیٹر کرتے ہیں، انہوں نے اب کہا ہے کہ یہ اس کو ہم ایک کیس سٹڈی بنائیں گے۔ یعنی بدقسمتی سے پاکستان کے الیکشنز کی ریگنگ کے لیے وہ ایک کیس سٹڈی بنے گا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بری طرح ناکام ہوا ہے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں، اور اس الیکشن میں بری طرح ناکام ہوا ہے اس کو، اور یہ دانستہ طور پہ ہوا ہے۔ یہ صرف نالائکی نہیں ہے، اس میں بدنیتی بھی شامل ہے۔ اور پھر جب ہم یہاں پہ کورٹ میں آئے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ ہمیں بڑی تشویش ہے کہ اس کیس کو بہت زیادہ لمبا کیا جا رہا ہے۔ اس کو لمبا کرنے سے جو عدم استحکام ہے وہ مزید بڑھے گا، وہ مزید گہرا ہوگا، اور جب تک پارلیمان میں وہ لوگ نہیں آئیں گے جن کو کہ پاکستان کے عوام نے بھیجا ہے، تو یہ پارلیمنٹ بھی اس کی وہ اخلاقی مضبوطی نہیں ہوگی جو کہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فارم 47 کی اس سے مہربانی سے، وہ عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو بجٹ آپ نے دیکھا ہے، یہ جس طرح سے پاکستان کے عوام پہ ایک معاشی یلغار کر دی گئی ہے حکومت کی طرف سے، اس کے پاکستان کے عوام متحمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ملک، اس کی معیشت، اس کی گورننس ہر روز نیچے اور نیچے چلی جا رہی ہے، اور اس کا جو بنیادی نقطہ ہے اور بنیادی وجہ ہے کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوئے۔ جب اب پاکستان کے چنے ہوئے نمائندے، ان کے ووٹ کے ذریعے آنے والے لوگ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے تو آپ کے فیصلے پارلیمنٹ نہیں کرے گی، وہ آئی ایم ایف کرے گی، اور آئی ایم ایف کو آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ جبکہ جو صحیح معنوں میں عوام کے بھیجے ہوئے نمائندے آئیں گے، انہوں نے اپنے عوام کا خیال رکھنا ہے۔ اس لیے یہ صورتحال، ہماری یہی اپیل ہے کہ اس کیس کو جلد از جلد فائنل کیا جائے اور اس پہ فیصلہ دیا جائے، کیونکہ یہ بہت غیر ضروری طور پہ لمبا ہو گیا ہے یا لمبا کر دیا گیا ہے۔ شکریہ۔ ایک منٹ، آج جو بات ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کا پرانا اسٹینڈ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑا دی، یہ بات آج سپریم کورٹ میں واضح طور پہ بیان بھی ہو۔ اس سے واضح الفاظ میں کہا گیا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی نے ایک انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ پرفارم کیا ہے، اینڈ دیٹ از دا بگیسٹ ڈبیٹ۔ اب ڈبیٹ واضح طور پہ ہے، جب مثال دے دی گئی کہ جے یو آئی کی 0 سیٹ اور 2 انہیں سیٹیں مل گئیں، تو وہ کون سا سسٹم ہے جو اجازت دیتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف سیٹس؟ اٹارنی جنرل کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، اور بقول بلاول بھٹو کے ان کی کانپیں کیا تھی؟ ٹانگ رہی تھیں۔ تو جب کانپیں ٹانگنے لگے تو پھر میری اس بہن کا جو کیس ہے اور جو اس کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ خود ہی بیان کرے گی۔ آپ نے مائنورٹی کیا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کی آپ نے پروسیڈنگز دیکھی، اور میں بالکل اس بات کو انڈورس کروں گی، پہلے بھی یہ ہیئرنگ میں بات ہوئی کہ آئین کے آرٹیکل 17 کو وائلیٹ کرنے کا جرم کیا ہے پاکستان کے اس کانسٹیٹیوشنل ادارے جس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کو ان سے نہ صرف بلہ چھینا گیا، ان کو پولیٹیکل جماعت ماننے سے بھی انکاری کیا گیا۔ ہمیں سب کو فورس کیا گیا کہ ہم پی ٹی آئی کی بجائے انڈیپینڈنٹ الیکشنز لڑیں،
اور یہ بات بار بار جب سوال کیا جاتا ہے تو چاہے اٹارنی جنرل کھڑے ہو یا مسٹر سکھندر کھڑے ہو جو الیکشن کمیشن کو فرینچ زبان میں آ کے یہاں پر نمائندگی کرتے ہیں اور ان سے پاکستان کے جو منتخب نمائندے رہ چکے ہیں ان کے نام نہیں صحیح لیے جاتے اور اردو انگریزی دونوں ہی ان کی فارغ ہے، تو ان کو ضرور بتانا چاہیے کہ جب آپ سے سوال ہوتے ہیں، جب آپ سے بات پوچھی جاتی ہے کہ بتائیے کہ کون سا فارمولا ہے پروپورشن آف ریپرزنٹیشن کا جس کے تحت آپ نے اپنی من پسند جو پارٹیز ہیں ان کو یہ سیٹیں مٹھائی کے ڈبوں کے ساتھ دی، جب نیشنل اسمبلی کا فارمولا پنجاب سے 4.21 لگتا ہے تو آپ کس طریقے سے جس پارٹی کو 4 سیٹیں ملنی تھی اس کو آپ نے 14 سیٹیں دے دی. آپ نے تو پوری جو پروپورشن آف ریپرزنٹیشن ہاؤس کی ہوتی ہے، اسمبلیز کی ہوتی ہے، اس کی تو آپ نے آرڈر ہی تباہ کر دیا. یعنی کہ جس پارٹی کو عوام نے ریجیکٹ کیا اس کو الیکشن کمیشن نے نواز دیا. کون سا فارمولا تھا، وہ کون سا لاجک تھا، وہ کون سا میتھمیٹکس تھا جس کے تحت یہ ساری سیٹیں ہمیں تو منع کریں جی 104 پہ ہم آپ کو سیٹ نہیں دے سکتے، لیکن ان کو دینے کے لیے آئین اور قانون میں وہ کون سی شکیں ہیں جو موجود ہیں کہ جناب اپنی من پسند پارٹیوں میں آپ بانٹ دیں اور فارمولے بھی اپنی مرضی کے لگائیں. تو اس طرح کی یہ جو ناانصافی ہے وہ انصاف کی سب سے بڑی عدالت سے ہمیں بالکل اس کی امید نہیں ہے کہ ناانصافی ہو. ہمیں پوری امید ہے کہ عوام کے ووٹ کی سینکٹٹی کو قائم رکھا جائے گا، عوام کے اس حق کو قائم رکھا جائے گا. اور جو ایک الیکشن کے نام پر یہاں پر دھاندلی کی گئی، ظلم اور فسطائیت اور جبر کیا گیا، اس کی پٹیشن عمران خان صاحب کی پڑی ہوئی ہے. اگر آپ نے زیادہ دیر کرنی ہے تو اس پٹیشن کو کلب کریں اور اس کے ساتھ وہ کیس بھی سنیں. آج بالکل ٹھیک بات کی جسٹس منیب صاحب نے اور منصور صاحب نے. آپ آئسولیشن میں اس طرح کر کے گھوڑے کی طرح آنکھوں پہ پٹی ڈال کے صرف ایک جو سیکنڈ فیز ہوتا ہے الیکشن کا، یہ ریزرو سیٹس، اس پہ جمپ نہیں کر سکتے. آپ کو دیکھنا پڑے گا 13 جنوری پہ واپس جائیں اور دیکھیں کہ اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا کیا رویہ تھا، کس طرح کینڈیڈیٹس کے ساتھ سلوک کیا گیا. ہمارے جو پیپرز ہم نے جمع کرائے تھے، میرے ساتھ عامر ڈوگر صاحب کھڑے ہیں، ماشاءاللہ چیف وپ ہیں اور ان کا تجربہ ہے بے تحاشا. سب نے 4 3 فارمز جمع کرائے تھے. جنہوں نے پی ٹی آئی کے فارم جمع کرائے اپنے وہ فارم ریجیکٹ کر دی اور اب آپ یہاں ایک فارم انڈیپینڈنٹ کا اٹھا کے لے آئے ہیں. یہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہمارے جو انڈیپینڈنٹ کے طور پہ بھی اگر بیچارے کینڈیڈیٹس ہیں تو ان کو بھی الیکشن لڑنے دیا جائے. جو فسطائیت ہمارے ساتھ روا رکھی گئی، آر او کے آفس کے باہر ڈالے کھڑے کیے گئے، پولیس کھڑی کی گئی، ہمیں اسکروٹنی نہیں کرنے دی گئی، ہمارے پروپوزر سیکنڈرز کو اٹھایا گیا اور آر او نے کان بند کیے ہوئے تھے. کسی اپلیکیشن کا جواب نہیں دیا گیا. ہمیں جا کے عدالتوں سے اپنے پیپر ایکسیپٹ کرانے پڑے. الیکشن والے دن فسطائیت برتاؤ کیا گیا، آر او کے آفس سے دور 25-30 فٹ دور ہمیں کھڑا کیا گیا، ہمارے ساتھ ظلم تشدد کیا گیا. اس سارے کو دیکھیے. یہ اگر عدالت ہمیں نہیں دیکھے گی، یہ عدالت اگر ہیومن رائٹس پہ نظر نہیں ڈالے گی اور اگر بقول جسٹس یحییٰ آفریدی کے حصہ بقدر جثہ نہیں دے گی اور جثے سے زیادہ حصہ پکڑا دے گی اور اپنی محبت ووٹ کو عزت دو سے زیادہ پارٹی بنے گی الیکشن میں. الیکشن کمیشن ایک نیوٹرل ادارہ ہونا چاہیے، آئینی ادارہ ہونا چاہیے. اس کا رویہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ ڈسکریمنیٹری نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن تو پی ٹی آئی کا نام سنتے ہی ترملانا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ والا جو امپریشن ہے، مجھے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ ڈسپیل ہوگا اور باقاعدہ اس پورے الیکشن کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ اس پہ کیا 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 گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف 2 باتیں کروں گا. آج جو اس ملک میں سیاسی بحران ہے، جو آئینی بحران ہے، جو معاشی بحران ہے، اس کی ذمہ دار یہ بلڈنگ ہے اور اس میں بیٹھے ہوئے یہ افراد ہیں جس بلڈنگ کے باہر کھڑے ہو کے ہم آج بات کر رہے ہیں. اگر تعصب پر مبنی یہ فیصلہ نہ کیا جاتا کہ ہم سے بلہ نہ چھینا جاتا اور پھر الیکشن کمیشن اس کے غلط انٹرپریٹیشن نہ کرتا، تو آج 24 کروڑ عوام اور آج اس ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ جو کھلواڑا ہو رہا ہے یہ نہ ہوتا. مجھے امید ہے کہ یہی آنریبل سپریم کورٹ، اور ہم بچپن سے سنتے تھے کہ قانون اندھا ہوتا ہے اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ قانون اندھا ہے. یہ کیس جو ڈیلے کیا جا رہا ہے غیر ضروری طور پہ،
یہ ایک دن کا مقدمہ نہیں ہے، میں خود بھی وکیل ہوں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے، عوام کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے، پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے، آئین اور قانون کی دھجیاں کھیڑی جا رہی ہیں۔ اسی نامکمل پارلیمنٹ نے گزشتہ دنوں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ظالمانہ عوام دشمن بجٹ پیش کیا، یہ پارلیمنٹ نامکمل۔ اس سے پہلے وہ پارٹیاں جن کی تعداد بھی مطلوبہ اتنی نہیں تھی، ان کو ہماری سیٹیں دے کر پارلیمنٹ کو میں جو پروسیس ہے وزیر اعظم کے الیکشن کا، باقی الیکشنوں کا مکمل کیا گیا، اور آج دن تک انتخابی عمل مکمل نہیں کیا گیا۔ آپ جو بھی کر لیں، آج عمران خان ایک تحریک اور نظریے کا نام بن چکا ہے، نہ صرف خیبر سے کراچی تک۔ 8 فروری کو جس طرح قوم نے خاموش انقلاب کے ذریعے عوام نے، پاکستان نے عمران خان کو ووٹ دیے، آج عمران خان پوری دنیا کا عظیم پاپولر لیڈر بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی ورکنگ گروپ نے جو کل فیصلہ کیا ہے، وہ ان کے منہ پر تماچا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری بھی غیر قانونی ہے، اور یہ الیکشن بھی جو ہے ریگڈ الیکشن ہے۔ اور کتنی شرم کی بات ہے کہ اس الیکشن کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کے پوری دنیا کو دکھایا جائے گا، جس سے نہ صرف پاکستان کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوگی، بلکہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے اپنا وقار بھی کھو دیا، اپنی ساکھ بھی کھو دی، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دی، اور آپ جانتے ہیں کہ جو فیصلہ لکھا لکھایا آتا تھا وہی الیکشن کمیشن آگے اناؤنس کر دیتا تھا۔ ہم کہاں جائیں، ہم کس کے آگے روئیں؟ ہمیں پھر بھی امید ہے کہ یہی عدالت، یہی ججز، جہاں سے کام خراب ہوا تھا یہیں سے کام ٹھیک ہوگا، اور ہمیں پوری امید ہے کہ یہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز انصاف پر مبنی فیصلہ کریں گے، اور ہماری سیٹیں ہمارے مینڈیٹ کے مطابق ہمیں ملیں گی۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا تو کانگریس نے ریزولوشن پاس کیا، یہ دنیا کی تاریخ میں US کانگریس نے پاس کیا، یہ انپریسیڈنٹ ہے۔ اس سے بڑھ کر عمران خان کی اور کیا مقبولیت ہوگی؟ آپ کچھ بھی کر لیں، عمران خان تو آج اس قوم کا مضبوط، طاقتور اور عوام کا پاپولر لیڈر ہے، اور وہ تو انشاءاللہ جیل سے رہا ہوگا اور اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں، کل جو ہیومن رائٹس اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کونسل کے ورکنگ گروپ کا جو کل نوٹ آیا ہے، اس سے ظاہر ہو گیا ہے کہ عمران خان پہ کیسز جھوٹے تھے، اور یہ کیسز اس لیے بنائے گئے کہ پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے باہر رکھا جائے۔ اب پوری دنیا، پاکستان کی پوری قوم سب کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن نے سب سے بڑا فراڈ کیا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑے ریگڈ الیکشن تھے۔ آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن مان چکا ہے، پوری دنیا مان چکی ہے کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف سے بلند کا نشان چھینا گیا، اور الیکشن کمیشن نے PTI کے کینڈیڈیٹس کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر کے آئین کی خلاف ورزی کی۔ اب جو الیکشن کمیشن نے پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کی اسی بلڈنگ میں کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے بھی سارے یہی کام ان کے پروٹیکٹ کیے گئے ہیں۔ کل ہمیں بڑا لیکچر دیا گیا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس کا احترام کریں۔ آج کہا گیا کہ یہ الیکشن کمیشن کے افسران نے 2 لیٹر لکھ لیے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور بھائی آپ کبھی کہتے ہیں کہ آئینی ادارہ ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ ایک مائنارٹی گورنمنٹ فارم 47 کے تحت اس ملک میں بنی ہوئی ہے، نواز لیگ کی گورنمنٹ۔ اب ایک مائنارٹی گورنمنٹ کو اگر 2/3 میجورٹی دے کر اس کو آئین، پاکستان کا آئین تبدیل کرنے کا اختیار کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ پاکستان کے لیے بہت بہت زیادتی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔